مسلسل اسلام گڑھ کی دھرتی پہ جو محافل مرکزی میلاد کمیٹی اسلام گڑھ کے زیر نگرانی علماء اہل سنت جماعت اہل سنت جامعہ امینیہ رضویہ باب الہدا حیدرآباد آپ کی زیر نگرانی محافل جو جاری ساری ہیں الحمدللہ 29 سفر مظفر شریف سے لے کر آج تک بغداد ناگے کے محافل جاری ہیں. آج کی محفل بھی اسی کی ایک کڑی ہے. مسجد ریاض الجنہ میں انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اس مجلس کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول فرمائے. آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی خطیب اہل سنت، مجاہد ملت، استاد العلماء والفضلاء حضرت العلام مفتی محمد حبیب رضا قاسمی صاحب زیدہ مجدہ خطیب مرکزی جامعہ مسجد انوار مدینہ رکھیال و محتمم جامعہ قاسمیہ چوکی کے قریب ہے، نام ہے جگہ کا الحمدللہ وہ تشریف فرما ہے. اور جو ہمارا شیڈول ہے اس کے مطابق آپ کا خطاب چند لمحوں میں شروع ہوا چاہتا ہے. ابھی مرکزی میلاد کمیٹی کے صدر گرامی قدر پیر طریقت حضرت الحاج صوفی محمد ادریس صاحب نقیبی دامت برکاتہ العالیہ، مرکزی میلاد کمیٹی اسلام گڑھ کے جنرل سیکرٹری جناب محترم ارشد کیانی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہوئے. سابق صدر مرکزی میلاد کمیٹی اور ہر مجلس اور ہر محفل کی رونق میری مراد الحاج راجہ نجابت حسین صاحب، آپ تشریف لائے. اور اسی طرح سابق جنرل سیکرٹری مرکزی میلاد کمیٹی میرے برادر مکرم جناب محترم چودھری عبدالرزاق نیازی صاحب، آپ تشریف لائے. آل نبی اولاد علی سید پیر صابر حسین شاہ صاحب رجوروی، بانی مرکزی تنظیم مرکز یا حی یا قیوم وانفر آزاد کشمیر، آپ تشریف لائے. آپ کو جناب برطانیہ سے تشریف فرما ہمارے انتہائی الحاج حاجی محمد طفیل فاروقی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہوئے. خطیب اہل سنت مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب، خطیب اعظم مرکزی جامعہ مسجد فیضان رسول، آپ تشریف فرما ہوئے. اور میرے برادر مکرم جناب محترم علامہ غلام جیلانی صاحب، امام و مدرس اسلام گڑھ تھانہ مسجد، وہ تشریف فرما ہوئے. اسی طرح جناب مفتی کشمیر میرے انتہائی کرم فرما اور ہمارے دلوں کی دھڑکن جناب محترم علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عاصم جمیل صاحب، خطیب اعظم مرکزی جامعہ مسجد انوار مدینہ بارواں چکسواری، اور جناب محترم علامہ عبدالوہاب صاحب
جناب محترم علامہ حفیظ الحسن صاحب سلطانی آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور میری دائیں جانب جناب محترم قاری محمد معروف صاحب اسلام گڑھ کے مشہور نقیب جناب واجد مدنی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اس کے علاوہ سب کے نام بھی تو میں ٹائم لے جاؤں گا اچھا خاصا، تو ضروری جو میں نے سارے ضروری ہیں جتنے تشریف فرما ہوئے ہیں، وہ علماء بار نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں۔ بندے نہیں دیکھے جاتے، دل دیکھے جاتے ہیں، اور پھر محبت اور پیار دیکھا جاتا ہے، اور پرانے بندے آنے سامنے روزانہ کہ وہ شکر منہ پہ جانا، ہر روز اگر بندہ کہ وہ شکر ہی کھائے تو پھر کسی نشنا بھی تو تھوڑا جا کوئی گزرتا نہیں نمک مل ہے، چونکہ کچھ تھکاوٹ بھی ہے لوگوں کی مجلسیں جاری ساری ہیں، تو اس لیے شاید کچھ بندے لیٹ بھی ہیں۔ انشاءاللہ جتنے آئے ہیں آپ سارے، اور آج کی یہ مجلس اور محفل جو ہے یہ احسان ثواب تو حضور کی ساری امت کے لیے ہے، لیکن خصوص ہمارے اس مسجد کے جو بانی ہیں جنہوں نے یہ مسجد کی جگہ بھی اور بنائی بھی، میری مراد محترم جناب چودھری طالب حسین مرحوم و مقبول جن کی قبر پاک مسجد کے ساتھ ہے، ان کے برادر اکمل جناب چودھری محمد اقبال صاحب، ان کی قبر شریف بھی مسجد کے قریب ہے، اور ان کی ہمشیرہ کی قبر شریف بھی ہے، اور حال ہی میں ان کی زوجہ محترمہ اور میرے بھائی جناب چودھری مدر حسین، عدل حسین اور تمر حسین کی والدہ مرحومہ مقبولہ، وہ جو تھوڑا عرصہ پہلے اس دنیا سے رحلت فرمائی، ان کی قبر بھی مسجد کے قریب ہے۔ ان کے سارے ثواب کے لیے بھی باقی ساری امت مسلمہ جو حضور کے غلام اس دنیا سے پردہ کر گئے، سب کے لیے اس مجلس کا احسان ثواب ہوگا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اب میں ایک شعر میاں صاحب کا آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور پھر میں دعوت عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور آخری شعر، سورج الٹے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو جا، سورج الٹے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو جا، پھر اندھ منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی،
کرسی تے نہ لوح قلم سی تے نہ سورج چند تارے آدمی نور محمد والا یارو دیندہ سی چمکارے تے نور محمد روشن آہا تے آدم یجینا ہویا اولی آخر دو میں پاسے سونا مل کھلویا دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب ملت مجاہد اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حبیب رضا صاحب قاسمی خطیب اعظم رکھیال آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ یہ جو باہر آگے پیچھے گھومنے والے میرے عزیز ہیں ان سے میں گزارش کروں گا مجھے باہر نہ آنا پڑے، باہر جتنے بھی یہ آگے پیچھے گھومنے والے ہیں وہ ادھر نہ گھومیں، اگر گھومنا ہے تو آگے سڑک پہ چلے جائیں، مسجد کے سین میں یا دائیں بائیں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آنا ہے مسجد میں آئے محفل میں آئے تو اندر تشریف رکھیں، اگر باہر گھومنا ہے تو پھر حالات ٹھیک ہیں تو پھر میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں باہر کروں گا کہ کون ہے بہت باہر اپنے وائرس چلا رہا ہے، مہربانی کر کے محفل میں آئے، جو نہیں آنا چاہتے وہ باہر سڑک پہ چلے جائیں، مسجد کے سین کے مت گھومیں، نعرے کا جواب آپ نے دینا ہے اور میں مائک آپ کے حوالے کروں۔ نعرہ تکبیر! شاید زیادہ نعرے نہ مرانے پہنے کی بات مفتی صاحب میرا اندازہ ہے کہ ایک انہا خطیبہ میں جو جڑا سنی دو ہاتھ کھڑے کرو اور ذرا کو ذرا سینے نہ خوب زور لائی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخری ہے، اساں اپنے واسطے آخری ہے سبحان اللہ، جڑا بندہ آخسی اس کی ثواب ہوتی 90 نیکیاں آخسی ایک بار سبحان اللہ تو اس کی مفتی صاحب نے تقریر نہیں کرنی ہے، لیکن یہ میرا اندازہ ہے کہ یہ بان نہیں لگے وہ نعرہ جس طرح ایک یا دو نعرے اگر پورے کتاب میں لگا نہیں تو لگنے سارا چاہیے کہ پتہ لگے وہ نعرہ ہے نعرہ تکبیر! اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد لله ذي المجد والعلا والصلاة والسلام على سيد الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله فما رأيت من شر أستغفرت لكم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد بعد الحمد والصلاة نہایت ہی عز و وقار کے لائق اراکین میلاد کمیٹی اسلام گڑھ، مقتدر علماء کرام، میزبان محفل، ہر دل عزیز شخصیت، سامعین حضرات، آج کی یہ پررونق محفل ایک تسلسل کے ساتھ جو اراکین میلاد کمیٹی کی طرف سے میلاد کے پروگرام چل رہے ہیں، یقیناً قاری قربان صدیقی صاحب نے بات 100% ٹھیک کہی ہے کہ روزانہ جو چیز بندہ کھاتا رہتا ہے آخرت کھا جاتا ہے، لیکن ایک ذکر ایسا ہے کہ اس سے بندہ اکتاتا نہیں۔ موضوع آج کا حضور کی 63 سالہ زندگی، اس کی ابتدا سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لحد مبارک میں چلے جانا، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ حضور مجھے اور آپ کو بھولیں۔ مکتا جاتے ہیں لیکن حضور کسی لمحہ اپنی امت کو بھولے نہیں۔ اور یاد رکھیں، حضور صاحب اللہ علیہ السلام نے آخری لمحات میں بھی اور مکے کی سرزمین میں بھی اور اس دنیا میں جلوہ فدن ہوتے ہوئے اس امت کو یاد کیا ہے۔ حضور نے تو ہمیں 63 سالہ زندگی میں یاد کیا، یعنی پورے 63 سال اس امت کو یاد کرتے رہے، اور ہم 1-2 گھنٹوں کے اندر بھی اکتا جاتے ہیں۔ کسی نے حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ سے سوال کیا تھا کہ حضور بتلائیں
کہ کائنات میں کوئی ایسا ذکر ہے کہ جس ذکر کے بعد بندہ یہ کہے کہ میں اٹھا گیا. تو انہوں نے اپنے من کی بات کہی. آپ فرمانے لگے کہ ایک ذکر ایسا ہے جس سے میرا رب بھی اٹھاتا نہیں اور جس سے مومن بھی گھبراتا نہیں. وہ ذکر ذکر رسول ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اسی کی ایک خاصیت یہ ہے. تو گرامی ایک عدد حضور صاحب الہلہ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کاملین آئے ان کو جو ذبائش و آرائش انبیت کی بھی وہ حضور کے صدقے بھی تھی. اسی حدیث پاک سے ہم ایک مسئلہ یہ بھی حل کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو گرامی ایک قدر بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی انبیاء کاملین آئے ان کو زینت حضور کی وجہ سے ملی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں یہ مسجد کی ڈیکوریشن ہوئی ہے. یہ ساز و سامان ڈیکوریشن کا مارکیٹ کے اندر ربیع الاول کے شروع ہونے سے پہلے ہی مارکیٹ کے اندر ہے. ہم نے اب خریدا ہے. یہ ہو سکتا ہے سال پہلے بنایا گیا ہو، 6 ماہ پہلے بنایا گیا ہو. یعنی ڈیکوریشن کا سامان خریدنے سے پہلے کئی ایسا وہ مرض وجود میں آ جاتا ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے جتنے پیغمبروں کو زینت عطا کی ہے وہ میری وجہ سے ملی. یہ 40 سال کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. یہ بھی مسئلہ اس حدیث پاک سے حل ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی زین 10 اشیاء. اللہ نے 10 چیزوں کو زینت بخشی ہے اور 10 چیزوں کی وجہ سے ملی زینت. اب حضور کی 63 سالہ زندگی یہ ظاہری زندگی ہے. کوئی مت یہ سمجھے کہ حضور پہلے نہیں تھے آخر میں آئے. سنیے حدیث پاک. میرے اور آپ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی سینا 10 اشیاء. فرمایا خالق کائنات نے 10 چیزوں کو 10 چیزوں کی وجہ سے زینت عطا کی. زین السماء بالشمس والقمر. اللہ رب العالمین نے آسمان کو زینت بخشی. چاند اور تاروں کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے. سورج آسمان پہ چمکتا ہے. یہ میرے نبی فرماتے ہیں آسمان کی زینت ہے. اور جس دن میرا رب یہ زینت آسمان سے چھین لے گا اس دن قیامت برپا ہو جائے گی. فرمایا وَزَيَّنَ الْمَلَائِكَةَ بِجِبْرِيلَ. اللہ نے سارے فرشتوں کو زینت عطا کی ہے میرے رب نے جبریل امین کی وجہ سے. فرمایا وَزَيَّنَ الْجَنَّةَ بِالْحُورِ وَالْقُصُورِ. جنت کو زینت ملی ہے حور و قصور کی وجہ سے. وَزَيَّنَ الْمَلَائِكَةَ بِمُحَمَّدٍ. میرے اور تیرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے انبیاء کو زینت عطا کی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک
جتنے بھی پیغمبران ادام آئے میرے تیرے نبی فرماتے اللہ نے مجھ محمد کی وجہ سے زینت عطا کی. فرمایا وَزَيَّنَ الْأَيَّامَ بِيَوْمِ الْجُمْعَةِ. یہ حدیث طیبہ کے الفاظ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے دنوں کو زینت عطا کی جمعہ کی وجہ سے. وَزَيَّنَ الشَّهُورَ بِرَمَضَانِ. رمضان کی وجہ سے مہینوں کو شہرت ملی. مہینوں کی تزیین کا اللہ نے اہتمام فرمایا. فرمایا وَزَيَّنَ الْأَيَّامَ بِيَوْمِ الْجُمْعَةِ وَزَيَّنَ اللَّيَالِي بِلَيْلَةِ القدر. فرمایا میرے رب نے راتوں کو زینت عطا کی. راتوں کو زینت ملی قدر والی رات کی وجہ سے. میرے نبی فرماتے ہیں وَزَيَّنَ الْكُتُبَ بِقُرْآنِ. فرمایا ساری کائنات کے اندر جتنی بھی کتابیں مر سے وجود میں آئی ہیں چاہے وہ صحیفہ انبیاء کاملین ہو آسمان دنیا پہ تشریف لانے والی جتنی بھی میرے رب نے کتب بھیجی ہیں اور آج تک جتنی بھی کتب تخلیق کر رہے ہیں شیخ الحدیث کی کتاب ملی ہے تو قرآن کی وجہ سے اس کو زینت ملے گی. میرے نبی کے غلاموں یاد رکھو دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے قرآن کے بغیر جس کو زینت عطا کی جائے. ہم دوسری ڈگر پہ چل پڑے. میں نے اور تو نے سوچ لیا ہے دنیا کتابوں کے اندر شاید میتھمیٹک کے اندر شاید کیمسٹری کے اندر شاید بایو کے اندر شاید ایم فل کرنے کے ساتھ شاید پی آئی ڈی کرنے کے ساتھ بندے کو زینت ملے گی. فرمایا نہیں نہیں تیرے یہ خام خیالی ہے. سن جتنے بھی کائنات کے اندر کتابیں آئی ہیں اللہ نے سب کو قرآن کی وجہ سے زینت دی. وَزَيَّنَ الْقُرْآنَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اللہ وعلا نے قرآن کو زینت بخشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ موضوع کے مطابق جو بات تھی زین الایام بمحمد. میرے نبی کے غلاموں آج مسئلہ اس حدیث کے تناظر کے اندر حل ہو جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد حضور کو نبوت ملی. میں نے کہا کل کے اندر جناب آدم علیہ السلام کی زینت میرے نبی ہیں. حضرت نوح پیغمبر کی زینت میرے تیرے نبی ہیں. حضرت ابراہیم کی زینت میرے تیرے نبی ہیں. جناب یوسف پیغمبر کی زینت میرے تیرے نبی. حضرت عیسیٰ روح اللہ کی زینت میرے اور تیرے نبی ہیں. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے شعب الایمان کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد آپ کی تفصیلات ذرا لمبی ہو گئی. آپ نے فرمایا لوگوں کائنات کے اندر جہاں جہاں نظر دوڑائیں گے میرے رب نے مختلف چیزوں کی وجہ سے مختلف چیزوں کو زینت دی. لیکن یاد رکھ یہ 9 چیزیں جو ہیں یہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے زینت چدائے. شان مصطفیٰ. میرے اور تیرے نبی پیدا ہوئی اب 63 سالہ زندگی کا اعلان سنیں. میرے نبی کے غلامہ حضور زینت تمام انبیاء کے لیے. اور جب میرے نبی کائنات کے اندر پیدا ہوئی تو قریش کے اندر یہ معمول تھا کہ قریش والے اس بچے کو کچھ لمحات کے لیے ایک ہنڈیا کے نیچے رکھا کرتے تھے. کتب تاریخ کے اندر کتب سیرت کے اندر آتا ہے جب میرے اور تیرے نبی کی شخصیت کے اوپر قریش والوں نے وہ ہنڈیا رکھی. جناب حضرت عبد المطلب دیکھتے جا رہے ہیں.
وہ ہنڈیاں حضور کے جسم پہ نہیں آتی بلکہ جسم سے اٹھ جاتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اعلان کیا قریش والو یاد رکھو یہ آنے والا عام نبی عام نہیں ہے، یہ آنے والا وہ ہے جس نے ساری دنیا کے بوجھوں کو اٹھانا ہے۔ میرے اور تیرے نبی جب کائنات کے اندر آئے تو اللہ مبارک پر یہ بات ہی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ میرے نبی کائنات کے اندر آئے، مجھے اور تجھے یاد کرتے رہے، مجھے اور تجھے یاد کرتے رہے۔ اب 63 سالہ ظاہری زندگی کا آغاز میرے نبی نے اس امت کی یاد آوری سے شروع کیا۔ اب یہ بھی ان لوگوں کے عقیدے پر مات ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت میں میرے آقا کا جلوہ فکن ہوتے ہیں، کہتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ وہ جس کو 40 سال کے بعد نبوت ملے وہ تو پیدا ہوتے ہوئے یہ اعلان نہیں کرتا رب حبلی امتی، اعلان وہی کرتا ہے جو آدم علیہ السلام کی زینت سے پہلے موجود ہو۔ ڈیکوریشن کا سامان جس طرح پہلے ہو جاتا ہے، آدم علیہ السلام سے پہلے میرے نبی کائنات کے اندر تو نہ تھے بلکہ عالم ارواح کے اندر تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب عالم ارواح میں سارے نبیوں کو اکٹھا کیا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اس وقت کو ذرا یاد کر لو جب نبیوں سے میرے رب نے وعدہ لیا، یا اللہ تو نے وعدہ لیا، کس بات کا وعدہ لیا؟ فرمایا اس بات کا وعدہ لیا جب میرا رسول آ جائے تو یہ رسول کی بات کب ہو رہی ہے؟ عالم ارواح کے اندر ہو رہی ہے۔ پتہ چلا لوگوں اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا۔ میں نہیں کہتا علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر فیوز الرحمن کے اندر آپ لکھتے ہیں جب خالق کے کائنات میں وعدہ لیا میرے رب نے ساری روح کو جمع کر دیا اور اپنے پیارے نبی کی روح کو سامنے لے کر اللہ نے فرمایا اے میرے نبیوں میں تم سے وعدہ کروانا چاہتا ہوں جب میرا یہ نبی آ جائے رسول آ جائے پتہ چلا 40 سال کے بعد کی بات نہیں ہے، یہ تو عالم ارواح کے اندر میرا رب سارے نبیوں کی روح کو جمع کر کے عالم ارواح میں کہتے ثم جاءکم رسول۔ اور پھر بات یہ پتہ یہ چلی 40 سال کی بات غلط ہے۔ توجہ نہ یہیں سے میں نے عقیدہ ثابت کر رہا ہوں، یہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے جو نام یاد لوگ ہیں یہ کتب اسلامیات جتنی بھی ہیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، بہت ساری باتیں ٹھیک بھی نہیں۔ یہ بھی بات ہے کہ 40 سال کے بعد آپ کو کتب کے اندر ہے انہوں نے پڑھائی نہیں، سلیبس جو چل رہا ہے 40 سال کے بعد میں غلط بھی نہیں۔ حضور نے اعلان نبوت کیا، اعلان کرنا دیکھیں یہ ابھی اعلان ہو رہا تھا۔ میں تو خاکسار سے بندہ ہوں، اس قابل ہوں، یہ علماء کا اور میرے والدین کا میرے اساتذہ کا کرم ہے، اعلان ہو رہا تھا۔ اب مجھے کوئی بندہ یہ کہے کہ مولوی صاحب تسی تے پہلے کوئی نہیں تو میں کہوں گا یار کہ 14 سال تو مجھے ہو گئے یہاں سے دعوت کر دوں، میں نے پہلے اعلان ہی تو بات تو پتہ یہ چلا یہ حضور نے 40 سال کے بعد اب خود اعلان نبوت کیا، یہ نہیں ہے بات کہ حضور تھے نہیں تھے رسول۔
کتب کے اندر یہ ہے، اور کتب کے اندر یہ بھی ہے کیا فرشتے نے کہا ایک قرأ پڑھی. اب یہ باتیں ایکسپلین ضروری سمجھتا ہوں، اس وجہ سے کہ ہم پڑھتے ہیں، اس کو ہم نے تصحیح کرنا ہے. ایک قرأ پڑھیے، تو حضور نے کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس سے ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں پڑھا ہوا ہے. کتب کے اندر لکھا ہوا ہے، سلیبس اٹھا کر مانا بقاری، قاری اس میں فائدہ ہے، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں. ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں. یہ بہت دور کی سوچ ہے میرے بھائی، یہ قادیانیوں کی بہت دور کی سوچ ہے. یہ حضور علیہ السلام سے جو تعلق اور وابستگی ہے نا، اس کو دور لے کر جانا چاہتے ہیں. اور حالیہ قادیانیوں نے 2 ارب روپیہ اس وجہ سے مختص کیا ہے کہ کتب کے اندر یہ تبدیلی لائی جائے. 2 ارب روپیہ اس بات پر کہ کتب کے اندر یہ تبدیلی مستحکم طریقے سے لائی جائے. تو میرے نبی کے غلاموں، کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت 40 سال میں کیا. حضور پہلے رسول تھے، پہلے نبی تھے. اب یہ دیکھنا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کس کس جگہ پر اس امت کو یاد کیا. جبل مصلی، یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹوں کا واقعہ پیش آیا تھا. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. اس جگہ پر اب جو ہے نا مسجد بنی ہوئی ہے. انہوں نے اس کی مکمل تفصیل باہر لکھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کا واقعہ. اسی کے ساتھ ہے جبل مصلی، جس کو بم کے ذریعے سے اڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کا آدھا حصہ ڈیمیج ہے اور آدھا حصہ باقی. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، حضور سے ملاقات ہوئی. عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں ٹائم چونکہ جاتا جاتا. ابھی حدیثیں 2 بیان کریں. نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کی جائے، حضور نہ ملے. کسی سے سوال کیا کہ حضور یہ کدھر؟ کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام اس پہاڑ کے پاس. یہ پہاڑ جو ہے نا، یہ جبل احد کے بالکل اس سائڈ سے، جبل احد کے بالکل سامنے نظر آتا ہے. کسی نے بتایا حضور ادھر چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ بھی اسی طرف چلتے گئے، دیکھا کہ ایک چرواہ ہے. اس سے پوچھا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ میرے نبی نہیں آپ نے دیکھے؟ اس نے کہا تمہارے نبی کو میں جانتا ہوں. کہا جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہیں جانتا. کہا کچھ معلومات آپ کا. کہا ایک معلومات ہے، آج دوسرا دن ہو گیا ہے، یہ جو تاریخ پہاڑ ہے اس میں ایک غبار ہے، اس کے اندر سے درد بڑی آواز آتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت اندر موجود ہے، لیکن میں خوف کے مارے اندر نہیں جاتی. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی، اشتیاق پیدا ہوا. جب پہاڑ کی کوٹ کے پاس جاتے ہیں، غار کے پاس جاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے اللہم اغفر امتی، اللہم اغفر امتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 مرتبہ قول نقل فرمایا. میں نے خود سنا ہے، یہ آواز آتی تھی اللہم اغفر امتی، اللہم اغفر امتی. یا اللہ میری امت کو بخش، یا اللہ میری امت کو بخش. اور حضور علیہ السلام کی آواز جب سنی تو حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اور جس راستے سے حضور گزر کر گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ 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 دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور حضور فرما رہے ہیں اللہم اغفر، اللہم اغفر.
ہم تو اس نبی علیہ السلام کی خاطر 1 گھنٹہ نہیں صرف کر سکتے، ہم 1 گھنٹہ نہیں صرف کر سکتے، وہ تو ہر لمحہ مجھے اور آپ کو یاد کرتے ہیں، ہر لمحہ یاد کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی نبی کا دنیا سے وصال کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ارادہ فرماتے ہیں کسی امت کے ساتھ خیر خائی کا، اس کے نبی کا وصال ہوتا ہے، اس نبی کا وصال ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک راوی سنیے، میرے اور آپ کے تیرے اور میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں اذا اراد اللہ رحمت امت، جب اللہ رب العالمین کسی امت کے ساتھ رحمت کا ارادہ کرتے ہیں، قبض نبیہا، اس امت کے نبی کو اللہ رب العالمین اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اپنے پاس کس وجہ سے بلایا جاتا ہے، فَجَعَلَهُ فَرَطًا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، کہ نبی کو اس وجہ سے بلایا جاتا ہے وہ آگے جا کر ان کے لیے ساز و سامان کرتا ہے، ان کے لیے بہتری کا اہتمام کرتا ہے۔ وَإِذَا أَزَّبَهُ حَلَقَةَ أُمَّةٍ أَزَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ، میرے اور آپ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب اللہ کسی امت کے ساتھ عذاب کا ارادہ فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس نبی کو زندہ رکھتے ہیں۔ اذا اہلکہ فاقر رعینی، جب اس امت کو ہلاک کرتے ہیں میرے رب اس کا امت کا نبی زندہ ہوتا ہے، کس وجہ سے ہی نہ کذبوا وعصوا امرہ، میرے اور آپ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی ہوتی ہے، اپنے نبی کی نافرمانی کی ہوتی ہے۔ خالق کائنات کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ کسی امت سے رحمت کا ارادہ کرتا ہے، آج لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، حضور کا وصال ہو گیا، میلاد منانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے اور تیرے نبی ظاہری وصال ان کا ہوا ہے، حضور فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم تورد علی اعمالکم، فرمایا لوگوں میرا دنیا سے چلے جانا اور دنیا میں رہنا یہ سارے کا سارا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تورد علی اعمالکم، اسلام گڑھ والوں کا بھی اس خام خیال کے اندر نہ رہنا، تو شراب پی رہا ہے تیرا نبی دیکھ نہیں رہا، تو بے نمازی ہے تیرا نبی تجھ کو دیکھ نہیں رہا، تو بے روز ہے تیرے نبی تجھ کو دیکھ نہیں رہے، تو اس لوگوں کو تنگ کرتا ہے تیرے نبی تجھ کو دیکھ نہیں رہے۔ میرے اور تیرے نبی نے فرمایا تورد علی اعمالکم، میرے اعمال بھی میرے نبی پر پیش ہوتے ہیں، تیرے اعمال بھی میرے نبی پر پیش ہوتے ہیں۔ کتنا حسین وہ بندہ ہے جو اپنی دن کے معمولات اس طور پر گزارتا ہے، اس طریقے پر گزارتا ہے، جب شام کا اندھیرا چھا جاتا ہے تورد علی اعمالکم، میرے نبی فرماتے ہیں قاری کا اعمال نامہ بھی مجھ پر پیش ہوتا ہے، مولوی کا اعمال نامہ بھی مجھ پر پیش ہوتا ہے، حاجی کا اعمال نامہ بھی مجھ پر پیش ہوتا ہے، اسلام گھر والوں کا اعمال نامہ بھی میرے نبی کی بارگاہ میں، اور میرے نبی کی نگاہ نبوت کا کمال تو دیکھو، آج کسی عدالت کے کسی دفتر کے اندر چلے جائیں، تحصیل کے دفتر کے اندر چلے جائیں، اپنے کاغذات کو ڈھونڈنے لگ جائیں تو کلرک کہتا ہے جناب کل آ جانا، آج میں بیزی ہوں، کل آ جانا آپ کو اپنے کاغذ مل جائیں گے۔ میرے نبی کے غلاموں ایک کلرک ایک تحصیل کے کاغذ کو ڈھونڈنے کے لیے اتنا وقت صرف کرتا ہے، میرے اور تیرے نبی کی نگاہ نبوت کا کمال دے۔ شرق کے اندر بھی حضور کا امتی، غرب کے اندر بھی حضور کا امتی، شمال و جنوب میں حضور کا امتی، میرے نبی فرماتے تو
तुरदु अलैया आमालुकुम। इसी तरह दूसरी हदीस तैयबा के अंदर आता है, मेरे और तेरे नबी फरमाते हैं अना आरिफुम अस्माअहुम व अस्माअ आबाइहिम। फरमाया जिसके अमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं, मेरे और तेरे नबी फरमाते मैं उनका नाम भी जानता हूँ, उनके बाप का नाम भी जानता हूँ। मेरे नबी मुझे और आपको देख नहीं रहे, मेरे तेरे अमाल हुजूर की बारगाह के अंदर पेश होते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फमा रायतु मिन खैरिन। फरमाया जब मैं देखता हूँ मौलवी साहब ने अच्छा काम किया है, मैं देखता हूँ हाजी साहब ने अच्छा काम किया है, फमा रायतु मिन खैरिन हमिदुल्लाह। मेरे और तेरे नबी फरमाते हैं जब मैं देखता हूँ मेरे उम्मती ने नेकी वाला काम किया है ना, अच्छा काम किया है, आज इसने कुरान भी पढ़ लिया है, आज इसने कुरान के सिपारे भी पढ़े हैं, आज इसने हदीस का मुताला भी किया है, आज इसने इल्म भी सीखा है ना, आज इसने नमाज भी पढ़ी है ना, आज इसने किसी को तंग भी नहीं किया। मेरे नबी फरमाते हैं फमा रायतु जब मैंने देख लिया, जब मैंने देख लिया, मैं वो सूख से कहता हूँ मेरे नबी के गुलामों, आज हम यहाँ महफिल सजाए बैठे हैं, फमा रायतु मिन खैरिन। हुजूर गुंबद खजरा में बैठ कर हमारा ये नेक अमल देख रहे हैं। दुनिया का कोई मुफ्ती मुझे बता दे रायतु, जब मैंने देखा, अब देखता वही है जो जिंदा होगा, जो बोलो जो जिंदा होगा, देखता वही है। हुजूर ने फरमाया फमा रायतु मिन खैरिन हमिदुल्लाह। और जब मैंने देखा कि मेरे उम्मती ने नेक काम किया है, मैं अल्लाह की अमल किया, अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे ऐसा उम्मती दिया और है ऐसा उम्मती जो पांचों नमाजें छोड़कर सुबह कुरान की तिलावत भी ना करे, नेकी का हुक्म भी ना दे। एक घर में 7 लाशें पड़ी हुई, न फजर की नमाज न कुरान की तिलावत। फिर बताओ तुमसे हो मुझसे खुश हुई? बोलो तो सही है। आप अगला साल करना, आप बोलना लावा साहब ने कहा बुलाएंगे नहीं, मैं सुबह में बोला इस बात पर ये बात है हुजूर हमसे फिर खुश खुश उसी से हैं जिसने नेकी का काम किया। और जब मैं देखता हूँ कि मेरे उम्मती ने बुराई का काम किया, बुरा काम किया है, अब अल्लाह पाक तो हर जगह है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ने अपने नबी को भी ये शान अता फरमाया। फमार राई तो मुझे कोई बता दे, फमार राई अस्तगफिरुल्लाकुम। मैं जब मैं देखता हूँ कि किसी मेरे उम्मती ने बुरा काम किया है तो मैं उसमें ये दुआएं मांगता हूँ। मिलाद में आने वालों, फलसफाए मिलाद को समझो, मुझसे और तुझसे गुनाह खत्म हो जाए, आका गुंबद खजरा के अंदर मेरे और तेरे लिए कुछ की दुआ कर रहे हैं, फिर क्यों ना जुलूस के लिए भी निकलेंगे, क्यों ना जगह जगह इन महफिलों को सजाएंगे। अगर हम नेकी का काम करें तो आप खुश हो, अगर हमसे बुराई साकात हो जाए तो आप हमारे लिए बरकत की दुआ करें। और फिर हुजूर ने इस उम्मत को बड़ा ऐलान किया, फरमाया अंतुम तकीमून सबईन उम्मा, तुम 70वीं उम्मत पर खात्मा, यानी ये जो उम्मत है, जिस उम्मत में मैं और आप हैं, इसका नंबर 17वां है या 17वां नंबर। हदीस पाक के दोनों मफ़हूम नजर आते हैं। अब जिस ये आखिरी उम्मत है, इसके बाद कोई उम्मत नहीं है।
ہمارا 17واں نمبر ہے، یعنی 70 یا 71۔ انہوں نے ساتھ کیا فرمایا؟ انتم خیر امہ، ان 17 امتوں کے 17 امتوں میں سے تم سب سے بہترین امت، سب سے بہترین امت اور افضل امت ہو۔ اور یہ ایسی امت ہے، یہ ایسی امت ہے، جب اس امت کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا، پھر کیا کہتے ہیں؟ رب کی بارگاہ، وہ محمد کم ٹو بی God sent us to save them. That earth is destroyed, that the people are destroyed. وہ اللہ کائنات کے اندر اس نبی کو ذرا بھیج دے، یہ لوگ تباہ ہو گئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ بھیج دے، یا اللہ بھیج دے انہیں۔ اور انہوں کو یہ اعزاز مل گیا عیسیٰ علیہ السلام یہ یہاں آئے گئے، 40 سال تک قیام فرمائیں گے، صاحب اولاد بن گے، یعنی شادی کریں گے، صاحب اولاد ہوں گے۔ نبوت آپ سے چھینی نہیں ہے، لیکن حضور کے خلیفہ بن پا رہے ہیں۔ وقرانیہ کا اتنی بہترین امت کہ حضور اس امت کے اتنے خیرخواہ ہیں، اتنے خیرخواہ ہیں۔ پھر ظہوری کا وہ شعر اللہ ظہوری کہتے ہیں، سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا۔ سب مل کر پڑھ لیں، اسی شعر پر اب میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا۔ سب مل کر پڑھ لیں، سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لی بخشش کی دعا کون کرے گا، امت لی بخشش کی دعا کون کرے گا۔ ابھی تک سب نے پڑھا نہیں ہے، آپ یہ سارے شعر پڑھیں گے، میں اختتام کر دوں گا، ورنہ میرے ذہن میں تو بہت ساری حدیثیں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے میرے نبی کو کتنا مقام دیا ہے، اور یہ امت کس نہج پہ جا رہی ہے، یہ امت کہاں جا رہی ہے۔ اس امت کے اندر زنا بھی، اس امت کے اندر شراب نوشی بھی، اس امت کے اندر بے نمازی بھی، اس امت کے اندر جھوٹ بولنے والے بھی، اس امت کے اندر دھوکہ دینے والے بھی، اس امت کے اندر خیانت کرنے والے بھی، اس امت کے اندر فراڈیے بھی، اس امت کے اندر دوسرے مسلمان کو دھوکہ دینے والے بھی، اتنے گناہ اس امت کے اندر ہیں۔ میرے نبی کے غلامات کے بعد سچا نبی بن جاؤ، 24 گھنٹوں کے اندر جب رات کو سونے لگے، بستر پر جانے لگے، ذرا سوچ تو صحیح، آج مجھ سے کون سا برا کام ہو گیا ہے، اگر برا سے سرزد ہو گیا ہے، اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہا لینے، اپنے رب کے حضور معافی مانگ لینے، اور گنبد خضرا والے آقا پر درود پڑھ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر، یا رسول اللہ آپ میری اس برائی کو دیکھ رہے تھے، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، آقا اگر آپ ناراض ہو گئے میرا کچھ نہیں رہے گا، آقا اگر آپ ناراض ہو گئے میرا کچھ نہیں رہے گا۔ میرے نبی کے غلاموں یہ 24 گھنٹوں کے اندر کبھی کبھار اپنا محاسبہ کر لیا کر، کبھی کبھار اپنے آپ کے بارے میں سوچ لیا کر، اور پھر یہ بات یاد رکھ، اس امت پہ لطف و کرم کرنے والے میرے کریم آقا علیہ السلام، میرے اور تیرے نبی فرماتے اول من یدخل الجنت، فرمایا میں پہلا ہوں جو جنت میں داخل ہوں گا، جو جنت میں داخل ہوں گا میں پہلا ہوں گا۔ حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے میرے نبی جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر سے آواز آئے گی وَيَقُولُ الْحَاسِنُ مَنْ
صدیوں بعد جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے. اس جنت کے دروازے کی تو کلوزنگ تھی, اس جنت کے دروازے کو تو میں نے بند کر رکھا تھا, کوئی اس کا دروازہ کھٹکھٹا نہیں سکتا تھا. آج کون آ گیا جو دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ میرے اور تیرے نبی فرمائیں گے انا محمد, او حاضر میں محمد ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں دروازہ کھول دیا جائے گا, اللہ کا مقرب فرشتہ حاضر جائے گا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے رب نے آرڈر جاری کر رکھا تھا محمد الرسول اللہ کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھول, جنت کا دروازہ نہ کھولنا. میرے نبی کے علماء اس پر بھی ڈیروں حدیث ہیں. جنت بھی حضور کے صدقے ملے گی, بخشش بھی حضور کے صدقے ملے گی. آج اس مجلس کے اندر اگر میرے اور تیرے اندر کوئی برائی ہے, آج کل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمارا من خیر ناقاب, آپ تو میری نیکی سے بھی باخبر ہیں, آپ تو میری برائی سے بھی خبر ہیں. آقا میرے اندر آج سے پہلے یہ برائی تھی, آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں, اس برائی کی طرف نہیں جلاؤں گا. کیونکہ سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا, سب مل کر پڑھیں کیونکہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں فمار رائے من خیر, میرے آقا امت خضرہ میں دیکھ رہے ہیں. آج اس مسجد کے اندر بیٹھنے والے علماء و مشائخ, علماء و مشائخ, سامعین حضرات میری نعت پڑھے جا رہے ہیں. میرے آقا امت خضرہ کے اندر مجھ پر بھی اور تجھ پر بھی خوش ہو جائیں گے. ذرا بلند آواز سے ایک مرتبہ ضرور یہ شعر پڑھ لیں کہ سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا, امت لے بخشش کی دعا کون کرے گا. رب العالمین جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ ہم سب صدق دل سے اس پر عمل کرنے کا, اللہ اس محشر کو آباد و شاد فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو حضور کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.